شرجیل میمن صاحب نے بڑی امپورٹنٹ آج ایک گفتگو کی ہے, بڑی شاکنگ ایک واقعہ انہوں نے اس کے اندر جو ہے وہ شیئر کیا ہے. انہوں نے کہا میں منشیات کا وزیر تھا اور ہم نے اسے بہت سنجیدگی سے لیا اور اسے ایک بنیادی موضوع کے طور پہ اپنایا, اور اب بھی حکومت نارکوٹکس ڈپارٹمنٹ اور ہوم ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر اسے سنجیدگی سے لے رہی ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ گورنمنٹ نے خود اسے انیشیٹ کروایا تھا کہ جناب ہم نے اس کا سدباب جو ہے وہ کرنا ہے. انہوں نے کہا یہ ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے اور بہت سے لوگوں کا اصل کاروبار بن چکا ہے اور اس میں بہت سے نام شامل ہیں. میں کسی کا نام نہیں لوں گا کیونکہ ہمارا مقصد یہاں بیٹھ کر ان لوگوں کا مذاق اڑانا نہیں ہے جو ان کے خریدار تھے, کیونکہ اگر میں کسی کا نام لوں, کسی کا نام لینا بہت آسان ہے. میں کسی ایسے شخص کا نام لے لوں جس نے گاڑی خریدی ہو تو پھر ہوگا کہ یہ سوشل میڈیا پر 4-5 لوگ ان کی میمز بنائیں گے, پھر وہ ان کا مذاق اڑائیں گے اور یہ سرخیاں بن جائیں گی. اس کا اثر اس شخص پر بھی پڑے گا, ہر کوئی اس کا مذاق اڑائے گا, اس کے بچے, اس کا خاندان, ہم سب بیٹھ کر ان کا مذاق اڑاتے ہیں. میں ذاتی طور پر کسی کا نام لینے کے خلاف ہوں. ہم جانتے ہیں کہ کچھ لوگ موت کے منہ میں جا رہے ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو روزانہ مر رہے ہیں جن کا ہمیں علم تک نہیں ہوتا. خدا نہ کرے اگر کسی کا بچہ مر جائے تو وہ کسی کو یہ بتانے کے لیے فون نہیں کرے گا کہ میرا بچہ اس لیے مر گیا کیونکہ وہ منشیات استعمال کرتا تھا. وہ اپنی عزت بچانے کے لیے ایسی باتیں نہیں پھیلاتے. انہوں نے کہا میں آپ کو کراچی کا ایک واقعہ سنا سکتا ہوں. ایک بچے نے اپنے گھر والوں پر گولی چلا دی اور اس کی ماں پولیس کو یہ کہنے پہ مجبور ہو گئی کہ براہ کرم میرے بیٹے کو گولی مار دو ورنہ یہ ہم سب کو مار ڈالے. ایسا ہو چکا ہے. میں آپ کو کوئی فرضی کہانی نہیں سنا رہا. میں نے پریس کانفرنسوں میں کئی بار یہ کہا ہے کہ بہت خطرناک ہے. ہیروئن, کوکین, یہ پوری کمیونٹی کے لیے ایک چیلنج کے طور پہ بہت خطرناک چیز ہے, کیونکہ آج یہ کسی اور کے دروازے پر دستک دے رہی ہے اور خدا نہ کرے کل یہ آپ کے اور میرے دروازے پر بھی ہو سکتی ہے. اب اندازہ کریں کہ ایک ماں کتنی کو مجبور ہوگی کہ وہ پولیس کو خود کہہ رہی ہے کہ میرے بیٹے کو گولی مار رہے.